منصور خان صاحب چونکہ ابھی الجھے ہوئے ہیں، لہذا میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کچھ کلام سناؤں اپنا۔ اس طرح میں نے کئی غزلیں ادھوری سی ہیں، ان کو پڑھنے کا موقع نہیں آتا ہے، لیکن شعر کافی ہے، اس میں 2 غزلیں بن سکتی ہیں۔ شعر حاضر کرتا ہوں صدر محترم کہ خون پی جاتے ہیں نیتا جتنا، خون پی جاتے ہیں نیتا جتنا، لوگ پیتے نہیں اتنی چائے۔ خون پی جاتے ہیں نیتا جتنا، لوگ پیتے نہیں اتنی چائے، اور نظم میخانہ کچھ ایسا بدلا، نظم میخانہ کچھ ایسا بدلا، مجھ کو ساقی نے پلا دی چائے۔ نظم میخانہ کچھ ایسا بدلا، مجھ کو ساقی نے پلا دی چائے، جو کہ محبوب کے ہاتھوں سے ملے وہی ہوتی ہے انوکھی چائے۔ جو کہ محبوب کے ہاتھوں سے ملے وہی ہوتی ہے انوکھی چائے۔ اور آج شب آیا تھا ایک دشمن جاں، آج شب آیا تھا ایک دشمن جاں، ہم نے اس کو بھی پلا دی چائے۔ آج شب آیا تھا ایک دشمن جاں، رحمت بھائی، قبلہ رحمت بھائی، آج شب آیا تھا ایک دشمن جاں، ہم نے اس کو بھی پلا دی چائے، چونکہ وہ عادت میں شامل ہے۔ اب میرے مسلک میں ہے چائے وہ حرام، میرے مسلک میں ہے چائے وہ حرام، جو کہ پیدا کرے تلخی چائے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میرے مسلک میں ہے چائے وہ حرام، میرے مسلک میں ہے چائے وہ حرام، جو کہ پیدا کرے تلخی چائے۔ اور ڈھونڈیے آپ گلابی چائے، یہ مطلع آ گیا بیچ میں کیونکہ سب بے ترتیب ہے۔ ڈھونڈیے آپ گلابی چائے، ہم تو پی لیتے ہیں کالی چائے۔ یہ الوی صاحب کو میں نے سامنے رکھ کے کہا ہے کہ ڈھونڈیے آپ جی ڈھونڈیے آپ گلابی چائے، ہم تو پی لیتے ہیں کالی چائے۔ اور صاحب زر کے لیے سستی ہے، صاحب زر کے لیے سستی ہے، ورنہ مفلس ہو تو مہنگی چائے۔ صاحب زر کے لیے سستی ہے، ورنہ مفلس ہو تو مہنگی چائے۔ اور مقطع حاضر ہے کہ چائے کی اس کو للک تھی ایسی، چائے کی اس کو للک تھی ایسی، ایک ہی گھوٹ میں پی لی چائے۔ چائے کی اس کو للک تھی ایسی، ایک ہی گھوٹ میں پی لی چائے۔ 2-3 شعر اور ایسے ہی ادھورے ہیں۔ سبق میں نے پڑھا ہے تو پڑھا ہے عشق ہی کا بس، سبق میں نے پڑھا ہے تو پڑھا ہے عشق ہی کا بس، محبت ہی رہا میرا نصاب اول سے آخر تک، محبت ہی رہا میرا نصاب اول سے آخر تک۔ اور ہر ایک آغاز کو انجام تک آنا ضروری ہے، ہر ایک آغاز کو انجام تک آنا ضروری ہے، کسی کا کب رہا عہد شباب اول سے آخر تک۔ بہت شکریہ۔ کسی کا کب رہا عہد شباب اول سے آخر تک، تیرے جلووں کی معنی آفرینی جانتا ہوں میں، تیرے جلووں کی معنی آفرینی جانتا ہوں میں، تیرے چہرے کو سمجھا ہے کتاب اول سے آخر تک، تیرے چہرے کو سمجھا ہے کتاب اول سے آخر تک۔ اور جنہوں نے مشکلوں میں بھی کبھی ہمت نہیں ہاری، جنہوں نے مشکلوں میں بھی کبھی ہمت نہیں ہاری، وہی ہے بامراد و کامیاب اول سے آخر تک۔ ان کو قسیم صاحب کو دے دیے، سموسہ وغیرہ ہے ادھر دیکھیے۔ تھے وہ بھی لوگ جو اپنے عمل سے سب کی نظروں میں، تھے وہ بھی لوگ جو اپنے عمل سے سب کی نظروں میں، رہے ہیں بن کے صد عزت مآب اول سے آخر تک۔ اور شعر آخر کہ میں شوق دید کو پیاسا ہی لے کر آ گیا واپس، میں شوق دید کو پیاسا ہی لے کر آ گیا واپس، ہٹائی ہی نہیں اس نے نقاب اول سے آخر تک۔ یہ سب صدر محترم کے اثرات ہیں، ان کے یہاں بھرپور تغزل ہوتا ہے تفکر کے ساتھ۔ میں نے کہا چونکہ صدر ہمارا جو ہے وہ آج بحمداللہ خشک نہیں ہے، تو اس لیے میں نے یہ شاعری پڑھنے کی جسارت کی، ورنہ الوی صاحب بہت ڈانٹتے۔ میں شوق دید کو پیاسا ہی لے کر آ گیا واپس، ہٹائی ہی نہیں اس نے نقاب اول سے آخر تک۔ بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا، اور میری الٹی سیدھی شاعری کو آپ نے جھیل لیا، برداشت کر لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ افسانہ نکل کے آ جائے، الوی صاحب اس کو ہم لوگوں تک سنائیں، اور ہم لوگ اس کا بوجھ سنبھالنے کے متحمل ہوں نہ ہوں، لیکن ہمیں سننا ہے، اس سے بہت کچھ حاصل ہوگا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ قبلہ رحمت رسول صاحب کو سن لیا جائے، بہت ہی مرنجہ مرنج اور باوقار شخصیت،
جس محفل میں یہ ہوتے ہیں تو ہم لوگ لگتا ہے کہ اب کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، کتنے لوگ دنیا سے کوچ کر جائیں لیکن صدارت باقی ہے۔ ان کی صدارت اس لیے بہت قابل احترام ہے کہ پروفیسر ملک زادہ منظور احمد صاحب نے ایک بار ان کی صدارت کرائی، اور اتر پردیش اردو اکیڈمی، جبکہ وہ خود صدر تھے۔ تو جب صدر کسی کی صدارت کرا دے اس کی منزلت سمجھنا چاہیے، اور رحمت بھائی اس کے بعد خراب نہیں ہوئی، یہ کمال امتیاز ہے۔ یہ مائک آپ کی طرف۔ میں آپ کے ساتھ ارے نہیں صاحب، آپ سب بڑے عظیم لوگ ہیں، ہم تو بالکل حقیر فقیر، بالکل کچھ بھی نہیں۔ جی میں پیش کر رہا ہوں ایک غزل کا انتخاب ابھی آپ کے سامنے۔ مہمان آپ کے وہاں میری ملاقات ہوئی نہیں، مہمان یہ مل چکے ہیں، ہم ان سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے، اور اکیڈمی میں بھی گیا تھا تو یہاں وہاں ان سے ملاقات ہوئی، تو ان سے میں نے وعدہ کیا کہ میں آؤں گا، پھر آپ کو فون کیا اور اس پر میں یہاں حاضر ہوا۔ منصور صاحب بھی تھے، ڈاکٹر منصور صاحب، یہ تو ایسے ادب کے خادم ہیں کہ ان کی سرپرستی میں ادب کا کارواں جو ہے وہ منزلوں کو طے کر رہا ہے، یہ بات بہت اہم ہے۔ نہیں، آپ کی سرپرستی ہے بھائی صاحب، آپ کو تو الگ کہا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ میں پیش کرتا ہوں کہ پاؤں پسارے کیوں ہے نفرت، پاؤں پسارے کیوں ہے نفرت، کس کو فرصت سوچے کون۔ پاؤں پسارے کیوں ہے نفرت، کس کو فرصت سوچے کون، اور کیوں مایوس ہے رسم محبت، کس کو فرصت سوچے کون۔ کیوں مایوس ہے رسم محبت، کس کو فرصت سوچے کون۔ پھول میں تو خوشبو بھی وہی ہے، پھول میں تو خوشبو بھی وہی ہے، اور حنا کا رنگ وہی۔ پھول میں تو خوشبو بھی وہی ہے اور حنا کا رنگ وہی، پھر کیوں ہے بے کیف طبیعت، کس کو فرصت سوچے کون۔ پھر کیوں ہے بے کیف طبیعت، کس کو فرصت سوچے کون۔ پھول میں تو خوشبو بھی وہی ہے اور حنا کا رنگ وہی، پھر کیوں ہے بے کیف طبیعت، کس کو فرصت سوچے کون۔ اور آج کے رہبر خوشحالی کے خواب دکھاتے پھرتے ہیں، آج کے رہبر خوشحالی کے خواب دکھاتے پھرتے ہیں، آج کے رہبر خوشحالی کے خواب دکھاتے پھرتے ہیں، کرتے ہیں سب کرسی کی سیاست، کس کو فرصت سوچے کون۔ کرتے ہیں سب کرسی کی سیاست، کس کو فرصت سوچے کون۔ یہ بھی شعر سماعت فرمائیں کہ کون کرے، میں سہیل بھائی آپ کی نظر کر رہا ہوں، کہ کون کرے انصاف کی باتیں، کون کرے انصاف کی باتیں، کس کو ملے انصاف بھی اب۔ کون کرے انصاف کی باتیں، کس کو ملے انصاف بھی اب، زر کے شکنجے میں ہے عدالت، کس کو فرصت سوچے کون۔ زر کے شکنجے میں ہے عدالت، کس کو فرصت سوچے کون۔ زر کے شکنجے میں ہے عدالت، کس کو فرصت سوچے کون۔ کس کو ملے، کون کرے انصاف کی باتیں، کس کو ملے انصاف بھی اب، زر کے شکنجے میں ہے عدالت، کس کو فرصت سوچے کون۔ اور معذرت کے ساتھ یہ شعر کہ علم و فن سے ناواقف ہیں، علم و فن سے ناواقف ہیں عصر نو کے دانشور۔ ارے حضور سمجھنا، علم و فن سے ناواقف ہیں عصر نو کے دانشور، بوسیدہ ہے فن کی عمارت، کس کو فرصت سوچے کون۔ بوسیدہ ہے فن کی عمارت، کس کو فرصت سوچے کون۔ بوسیدہ ہے فن کی عمارت، کس کو فرصت سوچے کون۔ اور ایک المیہ ہے، ہم لوگ اس سماج میں رہ رہے ہیں، اور آج اس کا بہت زیادہ وہ ہے کہ ہم والدین کی، جن کی بڑا ایثار و قربانیاں رہتی ہیں اولادوں کے ساتھ، ان کا کیا معاملہ ہے ہمارے ساتھ اور ہمارے گھروں میں، اور اس سے تمام لوگ پریشان ہیں، تو اس کی طرف، اور ان کا کیا مرتبہ بتایا گیا، اور کیا ان کو کس طرح سے مطلب جو حال، جب مطلب جو عمر ہوتی ہے تو وہ سہاروں کی طلبگار ہوتی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ میرے بچے میرے سامنے رہیں، میری خدمت کریں، اور وہ نہیں ہو پاتا ہے۔ اس کو میں نے اس شعر میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے
کہ باپ تو باب خلد بری ہے، باپ تو باب خلد بری، قسم ہے دیکھیں، باپ تو باب خلد بری ہے، باپ تو باب خلد بری ہے، پر ہم کو احساس کہاں، باپ تو باب خلد بری ہے پر ہم کو احساس کہاں، قدم و تلے ہے ماں کے جنت کس کو فرصت سوچے کون، قدم و تلے ہے ماں کے جنت کس کو فرصت سوچے کون، باپ تو باب خلد بری ہے پر ہم کو احساس کہاں، قدم و تلے ہے ماں کے جنت کس کو فرصت سوچے کون۔ اور دیکھیے یہ جو ملت ہے ہماری آخری امت ہے اور بہترین امت کا خطاب مل چکا ہے، لیکن ہماری پر خستہ حالی اور ہماری سوچ میں کچھ کہیں کمی رہ گئی ہے، اور وہ آج ہم اس سے نبردآزما ہیں۔ تو ہمارے پاس کیا ہے اس کو ہم نے دیکھا نہیں، اس کو طاقوں میں سجا دیا گیا ہے، اس کو دیکھنا چاہیے تھا، سمجھ میں آیا؟ تو میں پیش کر رہا ہوں کہ پاس میں ہے کونین کی دولت، دیکھیں بھائی اشر بھائی، پاس میں ہے کونین کی دولت، پاس میں ہے کونین کی دولت لیکن ہم ہیں خستہ حال، پاس میں ہے کونین کی دولت لیکن ہم ہیں خستہ حال، اور کیوں مفلوج ہے دانش و حکمت کس کو فرصت سوچے کون، جس نے راستے بتائے، جس نے ترقی کی راہیں کھولی، سمجھ میں اس سے ہم نہیں، کس کو فرصت سوچے کون، کس کو فرصت سوچے، پاس میں ہے کونین کی دولت لیکن ہم ہیں خستہ حال، اور کیوں مفلوج ہے دانش و حکمت کس کو فرصت سوچے کون۔ اور رضوان صاحب یہ آپ کے حوالے سے پیش کرتا ہوں کہ فہم و ذکا کی راہ پر احمد، فہم و ذکا کی راہ پر احمد بڑھنے لگی ہے تاریکی، فہم و ذکا کی راہ پر احمد بڑھنے لگی ہے تاریکی، اور گھٹنے لگی ہے علم سے رغبت کس کو فرصت سوچے کون، گھٹنے لگی ہے علم سے رغبت کس کو فرصت سوچے کون، پاؤں پسارے کیوں ہے نفرت کس کو فرصت سوچے کون، کیوں مایوس ہے رسم محبت کس کو فرصت سوچے کون۔